اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تم لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن یہی دیکھی ہوگی کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ کوشش کی ہے، وہ غلطیاں میری ہیں، جو صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم کوشش کی ہے ٹرانسلیشن کرنے کی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ وَلَقَدْ، تحقیق، وصینا، ہم نے وصیت کی، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں، ان کے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، کیونکہ ہمارے ہاں جب کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک ہی معنوں میں آتا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا نارملی۔ لیکن جو کفر ہے وہ کسی بھی چیز کا جو انکار ہے اس کو کفر کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا، چاہے وہ حکم ہو، چاہے وہ ذات باری تعالیٰ ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ حق کی کوئی بات ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ احکامات ہوں، ارشادات ہوں، کسی بھی چیز کا جو وجود ہے اس کا انکار، یا کسی بھی حکم پر عمل کرنے کا انکار، یعنی انکار کے معنوں میں کفر وارد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ہے نا، چونکہ وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کفر جو ہے وہ بس اللہ کو نہ ماننا، تو جو حدیث شریف ہے کہ جہنم میں زیادہ جو ہے وہ عورتیں ہوں گی، اس کی جو وجوہات ہیں دو، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خاوند کا کفر کریں گی، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لو جی یہ مطلب کفر ہو گیا، یہ وہ کفر مطلب ناشکری، انکار کہ جو خاوند نے ان کے ساتھ جو بھی بھلائی کی، جوتی، کپڑا، نان، نفقہ، خرچہ، رہائش، تمام چیزیں اس طرح کی جو بھی اس نے آسائش دی، اس کا انکار جو ہے اس کو بھی کفر کہا جاتا ہے۔ سو یہ تفصیل بتانا ذرا ضروری ہے تاکہ جب بھی یہ لفظ سامنے آئے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کفر جو ہے وہ کس پیرائے میں ہے۔ اگر ذات کا کفر ہو تو وہ کفر جلی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیدھا سیدھا۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے نچلے درجے کے کفر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہاں کیا کہا گیا، یہاں فرمایا گیا وصینا، کہ ہم نے وصیت کی، ہم نے ہدایت کی، کسی بھی کام کے کرنے کے وقت سے پہلے اس کے بارے میں کوئی چیز نصیحت کرنا، اس کو وصیت کہا جاتا۔ یہ تم سمجھتے ہو سارے کہ جو اس کی وصیت ہے کہ مرنے کے بعد یہ کیا جائے، تو وہ پہلے کیا جاتا ہے، واقعہ بعد میں ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ اس وصیت کا نہ ماننا جو ہے وہ کفر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ،
ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ ریٹریشن ہے جو پہلے فرمایا گیا، یہ پہلے والا جو ہے یہاں پہ یہ اسی کی دوبارہ اس کو فرمایا گیا تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ اگر تم انکار کرو گے بھی تو کوئی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یعنی یہ ترجمہ تو وہی ہے جو پہلے ہم نے اوپر کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اللہ کے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تھا، ہے اور وہ ہوگا. یہی چیز جو ہے جب یہ ٹرکل ڈاؤن میں آتی ہے تو حق بات ہم لوگ بیوقوفی کرتے ہیں کہ جب کوئی بات ہماری مان نہیں رہا ہوتا، جو کہہ بھی ہم صحیح رہے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ قسمیں اٹھانے لگ جاتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے بچایا اس چیز سے. سمپل ایک بات کرتے کہ جو ہمارے ذمہ تھا حق بتا دینا، ماننا نہ ماننا وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. سمجھے؟ سو حق بات بھی اسی طریقے سے آپ کوئی اس کو مانتا ہے نہیں مانتا کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھے؟ اس کا اپنا جو حقیقت کی بنیاد پہ وجود جو ہے اس بات کا ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. سمجھ گئے بات؟ یعنی اگر آپ نے عام الفاظ میں یہ سمجھنا ہے، دنیا داری کے معاملے میں اگر سمجھنا ہے کہ ملک پاکستان کا آئین ہے، وہ ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور جب کبھی وقت آئے گا، اگر کوئی ایسا وقت آیا تو جو اس کے توڑنے والے ہیں وہ آئین کے مطابق جو بھی اس کے ساتھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا، نہیں ہونا ہوگا نہیں ہو جائے گا، نہیں ہوگا، مگر اس کا وجود جو ہے وہ ہے، آپ اس کو چاہے مانیں یا نہ. سو اسی طریقے سے حق بات جو ہے وہ ہے، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہے، اس کے انبیاء اور رسول ہیں، اس کے ملائکہ ہیں، کتابیں ہیں، آپ مانو نہ مانو اس کا حکم موجود ہے، مانو نہ مانو. ٹھیک ہے. اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بڑا کلیئر کر دیا. وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ غنی ہے نا، تمام خزانوں کا مالک بھی ہے، ہر چیز اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے. لیکن جیسے آپ مکان کسی کا ہو لیکن آپ اس میں بطور کرایہ دار رہتے ہیں، اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ ملکیت تو یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن اس کا جو تصرف ہے یعنی استعمال جو ہے اس کا یوز جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس نے یہ جو کچھ بنایا ہے یہ سارا کا سارا انسان کے لیے بنایا ہے. انسان کو ضرورت ہے زمین کی کیونکہ اس نے مٹی سے بننا. سمجھ گئے؟ انسان کو ضرورت ہے. آپ اگر غور کرو نا، مٹی سے بنتا ہے، مٹی سے پلتا ہے اور مٹی میں ہی جاتا. ذرا غور کر کے دیکھ لو. مٹی سے بنا نا، لیکن جو اس کی خوراک ہے وہ مٹی سے ہی آتی ہے. اب کوئی ہوگا نا وہ کہے گا کیا بات کر رہے جی، گوشت مٹی سے کہاں سے آتا ہے نا. سوچنے والی بات ہے کہ جو بکرے اور یہ گائے اور یہ سارا کھاتے ہیں تو یہ تو مٹی سے نہیں اگتا نا. لیکن سوچنے والی بات ہے کہ وہ جو پلتے بڑھتے ہیں، وہ جس چیز سے پلتے بڑھتے ہیں
وہ کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے آتی ہے، ٹھیک ہے. سو ون وے اور دی ادر، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پالتی مٹی ہی ہے، ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی کیا ہے؟ جانا مٹی میں. سو مٹی جو ہے وہ نہ اپنا آپ چھوڑتی ہے، بڑھانا ہے جو بھی کرنا ہے اس میں بھی اس کا اپنا ایک حصہ ہے، اور پھر وہ اپنی امانت جو ہے وہ واپس سے لے لیتی ہے، ٹھیک ہے. اب کو اگر جی ٹائم ضائع کر دیا ہے تو آتے ہیں ہمیں ساری پتہ ہے. لیکن یہ فیکٹ ہے. سو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، زمین جو ہے نا وہ اس کی ضرورت آسمان اس کو ہے، انسان کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات یا نہیں ٹھیک ہوئی؟ اچھا اب آگے چلو. سماوات، کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جو نیچے لکھا ہوا، بس یہ جو ہے وہ ہے، سمجھے. سماوات ہے، جمع ہے سما کی. یہ ہر وہ چیز جو کہ آپ کے سر سے اوپر ہو وہ سما کی ڈیفینیشن میں آتی ہے، ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں الارض ہے اور یہاں سماوات ہے، حالانکہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں. اس پہ تو خیر ہم بعد میں کریں گے، جو بھی کرنا ہے اللہ کو منظور ہوا تب. سماوات کی ضرورت انسان کو کیسے پڑ گئی؟ ایک تو بڑی کامن سی ہے جو سارے جانتے ہیں، بارش کہاں سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی مردہ زمین کو زندہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے پانی چاہیے جو کہ آسمان سے نازل ہوتا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوگی مسئلہ. دوسری بات یہ ہے، اب وہ پوری لسٹ نہیں بنے گی مطلب، لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں میجر چیزیں جو فیکٹرز ہیں ان پہ اللہ کے اسے بیان کر دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کتنے ہی امور ایسے ہیں جو روئے زمین پر بیک گراؤنڈ میں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھڑی کی سوئیاں سامنے چل رہی ہیں لیکن آپ کو اس کی مشینری نظر نہیں آتی. اگر وہ مشینری پیچھے نہ ہو اس کے تو یہ سوئیاں بھی نہ چلیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھنا. سو بیک گراؤنڈ میں مشینری کی طرح جو مخلوق کام کرتی ہے اللہ کا، وہ ان کو ہم فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں. وہ تعداد میں اتنے ہیں کہ جو ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لے قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. ہم نے وہ تعداد میں اتنے ہیں. اگر وہ فرشتے زمین پر وہ بھی سٹے کریں تو تمہارا دم گھٹ جائے گا، کیونکہ وہ نور کے بنے ہوئے، تم اس کی تجلی برداشت ہی نہیں کر سکتے. انٹرنس کے وہ اپنا روح اللہ کے حکم سے اپنا روح بدل لیں، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک. اب ان کا آنا جانا جو ہے وہ اچھا. پھر ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اور چیز سے بچایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بات تم سنو گے تم لوگ اس کو فرسٹ ٹائم لوگ یار یہ کیا بات کی ہے، خام خواہ کی بات بنا دی ہے. نہیں، بات نہیں بنا دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر تمہارے پہ احسان کیا، سمجھے. اور وہ پردہ جو ہے بظاہر دو ہے نا، ظاہر اور باطن. تو ظاہر کا جو وہ پردہ ہے وہ یہ آسمان کی پرتیں ہیں 7. ایک تو اس کی تجلی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوہ طور کا واقعہ تمہارے سامنے، ٹھیک ہے. یعنی بوریت. ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسرے یہ ہو گیا کہ جو زمین پہ ظاہر ہوا اس انسان نے اس کو چھوڑا نہیں، سمجھے. چاہے وہ
اللہ کے ولی ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی ہیں، چاہے وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ نیچے سے چلنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس نے چھوڑا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھ کے، میں تمہارے اپنے آپ کو پردے میں رکھ کے بڑا احسان کیا ہے، سمجھے؟ سو یہ ایک تو وہ چیز ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہو گئی کہ تمہارے اندر، ہمارے اندر، سب کے اندر حکم ربی رواں دواں ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ یہ روح اپنے اوریجن سے، اپنے مرکز سے زیادہ دیر جدا نہیں رہ سکتی۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ تمہارا سونا، جس کو سورہ البقرہ میں آدھی موت قرار دیا گیا، وہ تم نے پڑھا ہوا، یہ ریمائنڈر ہے اس چیز کا کہ تمہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا۔ ایک نمبر دو، ریمائنڈر ہے اس چیز کا کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ میں واپس لینے پہ قدرت رکھتا ہوں، اور واپس لے کر دوبارہ دینے پہ قدرت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر تین، یہ ریمائنڈر ہے اس چیز کا کہ تم کچھ نہیں ہو۔ یہاں کے بعد رہ جاتی ہے، اور چونکہ وہ اس نے اپنے مرکز کی طرف جانا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا جو ٹریول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وایا میڈیا بھی ہے، وہ وایا میڈیا بھی سماوات ہے، یہی رستہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ کبھی غور کیا سورہ ملک میں کیا بیان کیا؟ تم اس میں نقص نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے۔ سو نقص تو تب نکالے جب نظر آئے، جب نظر ہی نہ آنا، خلا ہے نا، جب نظر ہی نہ آنا تو پھر نقص کیسے نکلے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھاری ہو گیا، میں پھر چھوڑ دیتے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ بھی ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے جو ماشاءاللہ تم لوگ جانتے ہو، پہلے سے جانتے ہو۔ وہ معاملہ یہ ہے جو تم کھاتے ہو نا زمین سے اگا کر، اس میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے آئی ہوئی ہیں جہاں سے انسان آیا، یہ تو معلوم ہے نا ساروں کو، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہے فنا اور بقا کا۔ جو وہاں کا اصل ہے اس کو زوال نہیں، وہ ایک بھی پوری انسانیت کے لیے کافی ہے، وہ ایک پھل بھی ہے، ایک سبزی بھی پوری انسانیت کے لیے کافی ہے۔ ہم نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی، حدیث میں یہ چیز موجود ہے، لیکن جو یہاں ہے اس کو زوال ہے، اس میں بدبو نہیں ہے، یہاں میں بدبو ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو بات؟ اچھا، اب اس سے ظاہر کیا ہوتا؟ اب عام بندے کہ جی اس سے کیا ظاہر ہونا، بس ٹھیک ہے، وہ ہم یہاں پہ زمین سے اگا کے جو کچھ کھاتے ہیں، جو جسم کو نورشمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے، اور جو اس کا فضلہ بچ جاتا ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے، وہ راز کیا ہے کہ اگر تم زمین کے ہو تو بدبودار ہو، سمجھے، اور اگر تم آسمان کے ہو تو خوشبودار ہو، اگر زمین کے ہو تو فانی ہو، اور اگر آسمان کے ہو تو باقی ہو۔ آپ کو سوال کرنے والا یہ پوچھے کہ جناب یہ انسان زمین کے تو سمجھ میں آتی ہے، آسمان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہے نا، اس بات پہ جو اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی نہیں فلسفیانہ بات کی ہے، پر اعتراض یہ ہے کہ انسان کہاں سے آسمان کو ہو گیا ہے؟ نہیں، آسمان کا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہی ہے نا۔ پھر آگے کیا ہے؟ اسفل سافلین،
تو جب اسفل سافلین میں آئے گا تو بدبو ہے، فنا ہے، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن جب احسن الخالقین میں سے آئے گا، احسن تخلیق میں سے آئے گا، تو فنا ہو کے بھی باقی ہے. یہی وہ پوائنٹ ہے جو لوگ بھی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہیں سے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اگر زمین کا ہے نا تو پھر روز محشر جو ہے نا وہ تجھے لایا جائے گا وہاں. مرنے کے بعد تو پیش کیا جاتا ہے نا، پیش کرنے کے بعد روح جو ہے واپس بھیج دی جاتی ہے. وہ تو ایک سٹیپ ہو گیا نا. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ تجھے اب عذاب قبر میں ہے، اگر اللہ نے دینا ہے تو تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا. کب؟ تیرا مسکن یہ مٹی ہے، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گئی بات. اب وہ کہے جی وہ روح تو عالم ارواح میں ہوتی ہے. تو بابا ہم لوگ جو ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ ہم لوگ مکان کے قیدی ہیں اور ہماری سوچ بھی مکان کی قیدی ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا، گنہگار کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، اور مومن کی قبر دفنایا تو وہ زمین میں جاتا ہے نا. اور آپ نے فرمایا میرے منبر اور میرے جو حجرہ ہے اس کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہے زمین. سمجھ میں آ رہی؟ وہ بھی جنت. ہم نے ہر چیز کو نا علیحدہ دیکھنا شروع کر دیا، اور ہم نے وہ جو ہماری محدود عقل ہے نا، ہم نے ہر چیز کو اس کے اوپر رکھ کر پرکھ کر اور ہم نے رزلٹ باہر نکال دیا. ایسا نہیں ہے. قبر کی وسعت کا تم لوگوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. جن کی قبر اللہ کے حکم سے جنت کا باغ ہوتی ہے نا، اس کی وسعت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں. کیونکہ اس نے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے جنت کے ساتھ. ٹھیک ہے، کبھی وہ دیکھا ہے بلڈنگز کے اندر اے سی ڈکٹ لگی ہوتی ہے، پلانٹ ایک ہوتا ہے پیچھے، اور سارے کمروں میں وہ ڈکٹ کے ذریعے اے سی کی آواز آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس پلانٹ سے اس ڈکٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو جو ہوا آ رہی ہوتی ہے وہ سارا فاصلہ طے کر کے آ رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کمرے میں سے نکل آئے گی سے نہیں، طے وہاں سے آ رہی ہوتی. لہٰذا یہ قبر کا حصہ جنت کا حصہ تب بنے گا جب کنیکٹ. سمجھ گئے بات؟ بس اب وہ ہے سماوات. کافی ہے یا آگے چلیں؟ اور دونوں صورتوں میں وہ کنیکٹڈ ہے، جو مرضی کر لو. ٹھیک ہے، اب جو بات ہم نے شروع کی تھی وہ کیا تھی کہ بھئی اگر تو دنیا کا ہے نا، یعنی دنیا دار ہے، تو پھر مرنے کے بعد تو ہے، قبر ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہے تو عذاب ہے. بات ہو گئی ختم. یہ تو ہو گیا ایک سائڈ اس کی. لیکن جو احسن تخلیق ہے، جس کو ہم نے کہا کہ آسمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے لیے بعد از ممات یعنی موت کے بعد زمان اور مکان کی قید ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے. اللہ جو آتھرائز کر دے وہاں تک ڈائریکٹ فلائٹ ہے. سمجھ گئی؟ چاہے وہ زمین پہ زندہ ہے، چاہے وہ زمین میں دفنا دیا گیا. یہ انسان کی پستی اور انسان کی بلندی کو بھی ڈیفائن کرتی ہے.
السماوات والارض. ٹھیک ہے. اس میں جو درجات ہیں سماوات کے اندر، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، ٹھیک ہے، یہ مراتب کو بھی ظاہر کرتی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بڑھائے اتنے ہی آسمان کا جو لیول ہے اس کو وہ کراس کرتا چلا جائے. کہ یہ جو 7 آسمان کے طبقات ہیں، اس کی جہاں اپنی کوئی فزیکل ویلیو ہے، ٹھیک ہے، ایک جو اس کی میٹافوریکل ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مراتب انسانی کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں. یس، اس طرح وہ آسمان کو کراس کرتا چلا جائے گا. سو اگر بلندی کو تو نے چھونا ہے تو آسمان تیرے لیے ہے، اور اگر تو نے پستی کو چھونا ہے تو زمین تیرے لیے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. چاہے تو آسمان کی طرف رخ کر لے، چاہے تو زمین کی طرف رخ کر لے، ہے یہ ملکیت اللہ کی ہے، مرضی تیری ہے، تصرف تیرا ہے، یوز تو نے کرنا ہے، یہ تیرا معاملہ ہے، تو جو مرضی کر. ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. ٹھیک ہے، اللہ غنی ہے اور حمید ہے. اس کی جو تعریف ہے اس پہ ہم بعد میں آئیں گے ابھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. مخلوق سے وہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. سو جب آپ یہ کریں گے نا تو وہ آپ کو بے نیاز کرے گا. آپ بے نیاز کرنے کے ہیں 2-3 طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا دے دے کہ آپ بالکل ہی ہر چیز کو بھول جائیں کہ مجھے فکر ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس اتنا آیا کہ جو مرضی ہوتا رہے. ایک یہ بھی بے نیازی ہے. لیکن یہ بے نیازی جو ہے نا یہ دنیا داری میں چلی جاتی. دوسرا جو اس کا یہ ہے کہ وہ تمہاری خواہشات کو، تمہاری ضروریات کو اس لیول پہ لے آئے کہ تمہیں زیادہ کی حاجت ہی نہ رہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے اس کا. اور تیسرا اس کا جو طریقہ ہے جو سب سے اعلیٰ اور رفع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف اپنا محتاج کر دے، باقیوں کی جو مخلوق ہے جتنی اس سے بے نیاز کر دے. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ دیکھو نا، تمہیں بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کی جیب میں جو ہے آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں، جو آپ کی جیب میں نہ ہو وہ تو آپ نہیں دے سکتے نا. سو بات یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں غنی ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ غنا دے سکتا. جو خود غنی نہ ہو، یعنی انسان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ کسی کو کیا دے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ جو دنیا دار پیر ہوتے ہیں نا ان کے یہاں آپ کو دنیا تو مل سکتی ہے لیکن بے نیازی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ ان کے اپنے پاس نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کسی کو بے نیاز کرے تو اس کی دعا سے اللہ پھر کسی اور کو بے نیاز کر دے. یہ تو وہ کام ہے. اور حمید جس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ تعریف کا محتاج نہیں ہے کسی کے. وہ کرے گا تو میری تعریف ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو حمید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے مخلوق سے، اور اس چیز سے بھی وہ بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں ہی ایسا ہے کہ اس کو ضرورت، تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی حمد کرو گے تو یہ کرو گے تو تب پتہ چلے گا کہ وہ معاذ اللہ سے، مطلب میں مثال دے رہا ہوں کہ تب پتہ چلے گا کہ وہ حمید ہے. الحمید ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے اگر تصوف میں جائیں گے تو وہاں معاملہ اس سے تھوڑا سا 2 ہاتھ آگے کا ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے بات ان شاء اللہ. ٹھیک ہے.
تو یہ ہے بھیا، یہ سماوات بھی تمہارے لیے ہیں اور یہ زمین بھی تمہارے لیے. اس لیے اس کا ترجمہ اللہ کی رحمت سے میں نے ملکیت میں کیا ہے، یہ نہیں کیا کہ یہ اللہ کے لیے ہیں. سمجھے؟ اور سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل. وہ تمہیں بتایا نا کہ یہ جہاں یہ صفت استعمال ہوئی ہو نا، ٹھیک ہے، وہاں اس کا تعلق جو آیت کا متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اس طرح کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ جو اس صفت کا معنی ہے وہ تمہیں ادھر پیچھے ملے گا. کہ یہ جو صفت ریفر کرتی ہے جس چیز کو، ٹھیک ہے، وہ تمہیں آیت کے کانٹیکسٹ میں، ٹیکسٹ میں ملے گا. ٹھیک ہے. اور آیت کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کمپلیمنٹ اس طریقے سے کر رہا ہے یہاں پہ کہ یہ اللہ نے فرمایا اس لیے ہے کہ وہ ذاتی طور پہ غنی بھی اور حمید ہے. سو یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. نہیں سمجھ میں؟ دیکھو نا، آپ انگلش تو سب نے ماشاء اللہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، ہاٹ، ہاٹر، ہاٹیسٹ، یہی ہے نا. ویک، ویکر، ویکسٹ، ڈگریز ہے نا، سپرلیٹو ڈگری. اسی طریقے سے یہ سپرلیٹو ڈگریز میں چلے جاتا ہے معاملہ. انسان کمزور ہے اور انسان مضبوط ہے. یہ اپنے آپ کو نہ پہچانے تو کمزور ہے، پہچانے تو مضبوط. ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے ہی. دیکھا نا، یہاں اگر آپ، یہ تو ہوگی نا اللہ کی ذاتی صفات، لیکن اگر ذرا آپ آ جائیں، ہر بندہ، میں ایک عام نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. عوام الناس اپنے آپ کو دوسرے کا محتاج سمجھتی ہے. ایسے ہی ہوتا نا، ٹھیک ہے، ہر شے میں لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. سمجھ گئے بات؟ سو لہٰذا یہ غنی تو نہیں ہو سکتے. اب یہ غنی کبھی ہوں گے جب، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے، ادھر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر تم نے محتاجی انسانوں کی رکھنی ہے تو پھر ادھر جانا پڑے گا. سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اگر انسان میں خود پسندی نہ ہو، یہ اپنی تعریف پسند نہ کرے، اور انسان کے اندر اگر تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، تو یہ کبھی میک اپ نہ کرے. کیونکہ اس کو یہ ہے کہ میں اچھا نظر آؤں. اب ہم حمید کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انسان کی پوزیشن کیا ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنی تعریف کے لیے دوسرے کا محتاج ہے. کوئی اس کی تعریف کرے گا تو اس کی تعریف ہوگی، ورنہ پھر وہ کہتا پھر میں فلانا میڈم کہنا. اگر سننے والا کہتا ہو یار یہ اپنی تعریفیں آپ ہی کرتا رہتا، اپنے منہ میاں مٹھو. یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے ہر چیز سے، مخلوق سے، ہر چیز سے، اور وہ ایسا ہے کہ جس کی تعریف کوئی کرے نہ کرے اس کو کوئی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے معاملات میں محتاج بھی ہے دوسروں کا، ٹھیک ہے، اور یہ تعریف میں بھی دوسروں کا محتاج ہے. کہاں آسمان اور کہاں زمین. ٹھیک ہے. اب آ جاؤ ہم، یہ تو ہو گیا نا عوام الناس کی بات.
اب ہم آ جاتے ہیں اللہ والوں کی بات پہ. ٹھیک ہے. ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صفات جو ہے وہ عطا کر دیتا. کیسے ہے؟ تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا دنیا داروں کا کام، آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے. ٹھیک ہے. یہ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اپنے بھلے کو کرتا. سمجھے؟ ہمیں اسے کیا لینا دینا ہے. ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ میری ضرورت اللہ نے پوری کرنی ہے، اللہ کو ایسے منظور ہے تو ایسے صحیح. ٹھیک ہے. یہ ہے بے نیازی. بھاگنا نہیں ہے اس کے پیچھے. ہے الحمدللہ، نہیں ہے تب بھی الحمدللہ. وعلی کل حال الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. یہ ہوگی جو وہ غنا انسان کو عطا فرما، اپنے بندے کو عطا فرماتا. ٹھیک ہے. اور آگے آ گیا تعریف کا معاملہ. ان کا دل گھٹتا ہے جب ان کی کوئی تعریف ان کے منہ پہ کرے. دو عام انسان خوش ہوتا، عوام الناس میں، یہ خوش نہیں ہوتے. سمجھے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو جو غنا، یہ جو بے نیازی عطا فرماتا ہے، اس میں بے نیازی میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی ان کی تعریف کرے. ان کے سامنے صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے کیسا دیکھتا ہے. دیٹس اٹ. اور یہی وہ چیز ہے جو صبح شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، جو سورہ الکاف کی آیت نمبر 28 میں ہے نا، وہ یہی. سو دونوں کا ڈفرنس دیکھ لو تو کہاں آسمان اور کہاں زمین. آیت میں اپنا غنی اور قادر ہونا بتلایا، وہ ہم کر چکے ہیں. ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، یہ بھی ہم کر چکے ہیں. یکم، یہ اوتو کا معطوف ہے، اللہ زینہ اوتو کا، یہ جو بتایا کنیکٹیڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وَإِن تَكْفُرُوا یہ بھی ہو گیا. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ بھی ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ تمام جو ہیں وہ ہو گئی. اب آ گئی تاویلات الصوفیہ. بندہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو مرض تو جاتا نہیں ہے. اب آپ کو مرض کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ مایوس ہوں گے، مطمئن رہیں گے، یا آپ بے فکرے رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مرض نہیں جانے والا جب تک اللہ شفا نہیں دے گا. بات اتنی سی ہے. سو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس نے شفا دینی ہے، میں اسی سے عرض کرتا ہوں، یا اس نے جن چیزوں میں شفا رکھی ہے میں وہ استعمال کر لیتا ہوں، شفا اللہ نے دینی ہے. آپ دیکھنا، آپ بڑی سے بڑی بیماری کے ہوتے ہوئے بھی نا آپ مطمئن ہوں گے. اور جہاں آپ اپنے ذہنوں پہ یہ سوار کر لیں، ماں ہماری ہے، جب آپ اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیں اور آپ اللہ کو بھول جائیں تو وہ مرض آپ کو جینے نہیں دے گا. آپ مینٹلی اتنے ڈسٹرب ہو جائیں گے کہ آپ ہر وقت برلائے ہوئے پھریں گے. سمجھے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ ہے اپنے آپ کو سمجھانے والی بات. اور اسی کے لیے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. وہ گائیڈنس کہاں سے آئی پھر؟ بس ایسا ہی ہے یار. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. سو یہ جو 3 چیزیں بتائی ہیں، نماز، قرآن اور درود شریف، ٹھیک ہے، اس کو سکون کے ساتھ، اور چوتھا وظیفہ، اس کو سکون کے ساتھ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کو اتنا کھینچ لو کہ ایک کام جو ہے وہ نارملی 15 منٹ میں ہوتا ہے تو آپ اس کو گھنٹے میں کر لو. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں تیزی نہ کرو اس کے اندر. بس تیزی نہ کرو، نارمل سپیڈ کے ساتھ کرو. بھئی ایک فرض کرے اگر آپ نے پڑھنا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے. یہ جو کلمہ ہے نا، اس کی یہ حدیث شریف میں موجود ہے یہ کلمہ. اور
اس کا میں وہ بولتا ہوں، میں اس لیے وہ غلط کوٹ نہ ہو جائے، میں ڈر رہا ہوں اس چیز سے، ورنہ اس کا جو ثواب ہے نا وہ ملینز میں جاتا، ملین نیکیوں میں، تو اتنی نیکی ہیں جو وہ ملتی ہیں اس کو. سو آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے. تو آپ ایسے پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے اس کا. ایک طریقہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک یہ طریقہ ہے. اور ایک یہ طریقہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو یہ تیسرا والا ہے نا، دس از دا بیسٹ وے. یہ ہے کہنے کا مقصد، ٹھیک ہے. صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر اس کا پہلا حصہ، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، ایک یہ طریقہ ہے. لیکن اگر اس کو آپ ایسے ہی آرام سے پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے. ان دا اینڈ ہم نے ساری چیزیں کر کے دیکھی ہوئی ہیں، یہ کو میں یہ نہیں کہتا کسی نے مجھے بتا دیا. ان دا اینڈ ہماری کیلکولیشن یہ ہے کہ بہت زیادہ بھی اگر فرق پڑے گا نا تو تم 5 منٹ پہلے فارغ ہو جاؤ گے، 5 منٹ 7 منٹ، ٹھیک ہے. لیکن جو تم نے پڑھا ہے نا وہ سارا فارغ ہو جائے گا. یہ تو ہوگی بات وہ جو سامنے کی ہے، ٹھیک ہے. اب سکون کیا چیز دیتی ہے؟ وہ جو سورہ الکاف کی آیت نمبر 28 میں بار بار جو اس کو آتا ہے، لیکن بار بار آنا ہی اس کے مضامین ہی اتنے، ہم کیا کریں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یہی ہے نا کہ اپنے نفس کو ان کے ساتھ ٹھہراؤ. جب آپ قرآن، نماز، درود شریف، وظیفہ جب آپ نارمل سپیڈ کے ساتھ کرتے ہیں، جتنی دیر آپ کریں گے، آپ نے اپنے آپ کو، اگر وہ وظیفہ اور وہ کلمہ ہے، نماز اور قرآن ہے، تو آپ نے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ گئے بات، ٹھیک ہے. اٹیچمنٹ ہو گئی نا، سنگت ہو گئی، کیونکہ اللہ کو جو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے. آپ نے قرآن پڑھا سکون کے ساتھ، فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی بات ہوئی ہے ہر چیز اللہ کی طرف جاتی ہے، تو آپ جو ہے وہ آپ کی سنگت اتنے ٹائم کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. درود شریف آپ نے آرام سے پڑھا، صاف پڑھا، تو اتنی دیر جو ہے وہ آپ کی سنگت ادھر ہوگی. جب ادھر ہوگی تو پھر اللہ کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے. یہ سنگت سکون دیتی ہے. اگر وہ الفاظ سکون دیتے نا، اٹ سیلف یہ ڈفرنس ہے. جو اس کو نہیں سمجھے گا وہ خواہ کے اعتراض کرے گا کہ الفاظ اگر بذات خود سکون دیتے تو پھر جو تیز پڑھتا اس کو بھی ملتا، اور جو سکون جو آرام سے پڑھتا اس کو بھی ملتا سکون، دونوں کو ملتا سکون. لیکن ایسا نہیں ہوتا، سمجھے. سو جو مسنگ لنک ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سنگت ہے، وہ جو صحبت ہے، وہ دراصل باعث سکون ہوتی ہے، ٹھیک. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.